اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن خلیفۃ الرحمن کام الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور بڑے عرصے بعد مظفر گڑھ امر امام سے آنے کا اتفاق ہوا، لیکن اس مقام پہ پہلی دفعہ حاضر ہوئے۔ عرفان کے کچھ موتی ایک بہت گہرے سمندر سے جو اس درس خیرات مانگ کے میں نے لیے ہیں آپ میں بانٹ کے جاؤں گا۔ میں نے گزارش کی ہے کچھ موتی، اتنی ہی اوقات ہے، اتنی ہی استطاعت ہے، کیونکہ در بڑا کریم ہے، مانگنے والوں نے جو مانگا ان کو انہوں نے عطا کیا۔ عشق محبت کا کمال ہے، مہربانی، یعنی جہاں عشق آ جائے وہاں محبت اپنے کمال کو پہنچتی ہے۔ اب یہاں مانگنے کے حوالے سے عرض کرتا جاؤں، ایسے بھی کائنات میں عاشق رہے ہیں جنہوں نے ان سے ان کو مانگا، مہربانی، جنہوں نے بہت شکریہ مظفر گڑھ، شکریہ مظفر گڑھ، جنہوں نے ان سے ان کو مانگا وہ آج تاریخ میں روز روشن کی طرح چمکتے ہیں۔ حالانکہ انسان دنیا میں آتا ہے، غرضیں مرضیں ساتھ رہتی ہیں، لیکن جب ان کے فرامین کو غور سے اپنے دل میں بٹھا کے زندگی گزارنے کی کوشش نہ کی جائے تو یہ خواہشات بے لگام گھوڑا بن جاتی۔ بے لگام گھوڑے سے مراد یہ ہے آج ایک ہے، کل تک پوری ہوئی، پھر 2 ہو جائیں گی، پھر 3-4 دن میں پوری ہو گئی، پھر 5-7 ہو جائیں گی، اسی طرح بڑھتے بڑھتے آخری وقت تک خواہشات کے انبار ہوں گے۔ لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال کے اعلان ولایت کی باریکی کو سمجھ کے اپنے آپ کو ان کے سپرد کر کے یہ کہہ دیا، ہم مانگنے نہیں آئے، ہم دینے آئے ہیں۔ مہربانی مظفر گڑھ، شکریہ مظفر گڑھ، مہربانی۔ ایک شاعر نے قلم اٹھایا، سید سردار بڑے خوبصورت 4 مصرع لکھ گیا، وہ کہتے سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہر قربانی۔ مہربانی، کیا بات ہے صاحبان معرفت تشریف فرماؤ، سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہر قربانی، کیوں؟ امام وقت کو امداد دینے آیا ہے۔ مہربانی، امام وقت کو، بہت شکریہ مظفر گڑھ، امام وقت کو امداد دینے آیا ہے۔ کہاں ہے قدموں کو چوم لے اے راہب، یہ تو خود حسین کو اولاد دینے آیا ہے۔ مہربانی، مہربانی مظفر گڑھ، شکریہ مظفر گڑھ، یہ تو خود حسین کو اولاد دینے آیا ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، کہاں ہے قدموں کو چوم لے اے راہب، یہ تو خود حسین کو، بھئی کیا بات ہے، کیا معیار سماعت ہے۔ لو جی، یہ جو ہیں لوگ یہ بھی دنیا میں آئے، غرضیں مرضیں شاید ان کو ہوں گی، لیکن ہر چیز کو پس پشت ڈالا۔ انہوں نے ان کی رضا کو مقدم جانا، یہ کیسے راضی ہوں گے؟ انہوں نے اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ اپنی پوری زندگی ان کو راضی کرنے میں گزار دی۔ بیٹا میں پانی نہیں پیوں گا خطاب کے دوران، مہربانی میرا بچہ، خطاب کے دوران پانی پہ توجہ چلی جائے
عشق کا تار کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. کیا ہو گیا؟ گھنٹہ آپ بھی تو بیٹھے ہو بغیر پانی کے، میں کوئی اوپر سے اترا ہوں؟ نہیں، بس متوجہ رہیے، باتیں بڑی قیمتی ہیں. میں آپ کے خدمت میں صرف تمہیدی آپ کے ذہن تیار کر رہا ہوں. پھر بھائی صاحب نے جو حکم دی ہے منتقم سیدہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، میں اس پہ انشاءاللہ گفتگو کرتا ہوں. آپ درود کا سہارا آل محمد. یا علی یا علی یا علی یا علی. غرضیں مرضیں تھیں لیکن پس پش ڈالا. ان کی رضا کو مقدم جانا، ان کی خوشنودی کے لیے ہی چلتے رہے. جیسے ہمارے ہاں رواج ہے خوشنودی امام زمانہ، خوشنودی آل محمد، درود پڑھو. ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں. طیب شاہ جی ایک تحفہ ہے مظفر گڑھ والوں کو، اور شاید 19-20 سالہ خطابت میں شاید دوسری جگہ ہے جہاں میں جملہ دہرانے لگا ہوں. پہلے پڑھ بیٹھا ہوں، دہرانے لگا ہوں. اس کا مطلب فیصلہ ہو گیا. یہ ہمیں بڑوں کی طرف سے ملا کہ خوشنودی آل محمد، خوشنودی امام زمانہ، درود پڑھو. ایسا ایسے ہے نا ہماری ہر مدد. آدھی دنیا امام نے پھرا دی، دنیا دیکھ بیٹھا ہوں. ہر جگہ یہ کامن درود کے لیے پڑھا جاتا ہے، خوشنودی آل محمد، خوشنودی امام زمانہ. جنہوں نے اپنی خواہشات نفسانی پس پشت ڈال دی، انہوں نے اس جملے کو صرف پڑھا نہیں سمجھا. انہوں نے نتیجہ وہ یہ نکالا، مہربانی جملہ غور سے سنیے گا. انہوں نے نتیجہ یہ نکالا ان کی خوشنودی میں درود چھپا ہے، برود نہیں ہے. مہربانی مہربانی، بہت شکریہ یا علی یا علی یا علی یا علی یا مہربانی سے حیدری یا علی یا علی یا مہربانی مظفر گڑھ. مہربانی ان کی، مہربانی ان کی، شکریہ سیدزادہ، ان کی مہربانی. ان کی خوشنودی میں درود چھپا ہے، برود نہیں. اب آپ نے برود کا کوئی معنی لے لیا، لیکن میں برود کا ایک اور معنی لینے لگا ہوں. برود کا معنی میرے مطابق یہ ہے جو زبان درود پڑھے وہ شکر کرتی ہے، شکوہ نہیں کرتی. بس یہ ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں. مہربانی مہربانی، شکریہ. یہ ہے شکر کی خوبصورت. اچھا، ان کی یہ خوبیاں تھیں جنہوں نے نفسانی خواہشات کو پس پش ڈالا، ان کی رضا کو مقدم جانا. ان کی یہ خوبیاں تھیں، وہ شکر والے تھے. اللہ قرآن میں کہتے تم شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا. کیا خیال ہے؟ 100 روپے مل گیا، شکر کریں گے خدا 500 دے گا. 500 مل گیا، شکر کریں گے خدا 5000 دے گا. بات کوئی اور تھی. بات یہ تھی تو شکر کرتا جا، میں علی کی محبت بڑھاتا جاؤں. بہت شکریہ، مہربانی. تو شکر کرتا جا، بہت شکریہ. تیرا شکر کا مہربانی حضور، شکریہ مظفر گڑھ. تو شکر کا معیار بڑھاتا جا، میں علی کی محبت بڑھاتا جاؤں. اتنی بڑھا دوں گا، اتنی بڑھا دوں گا، ایک وقت یہ آئے گا دنیا دیکھ کے کہے گی اگر یہ علی کا نوکر ہے تو اس کا علی کیسے ہوگا. اتنی بڑھا دوں گا. تو شکر کے معیار کو بڑھاتا جا. جو ان کی رضا، مہربانی مظفر گڑھ، جو ان کی رضا پہ راضی رہے. سیدزادہ یہ ہے ان کے لیے. باقیوں نے تو روتے دھوتے زندگی گزاری. آج یہ ہے، آج یہ نہیں، آج یہ ہے، آج یہ نہیں. ہمسائے کے گھر کباب ہے، میرے گھر 5واں دن ہے دال ہے. مخلوق باہر کڑھائیاں کھاتی ہے. پتہ نہیں میرے ساتھ ہی مولا یا اللہ ناراض ہے. مخلوق اتنا کچھ کھاتی ہے. کسی شاعر نے سید بڑا خوبصورت شعر لکھا، اس کا صرف ایک جملہ سنانے لگا ہوں. اس نے کہا منافقاں دی کڑھائی تو قبلہ، علی دے لنگر دی دال ٹھیک ہے. مہربانی مہربانی، بہت شکریہ. مہربانی مظفر گڑھ. حیدری یا علی یا علی یا علی. کیا بات ہے مظفر گڑھ، کیا معیار سماعت. مہربانی. ایسے ہی یہ شکووں میں آ جاتا ہے. اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں، وہ یہ کھاتا ہے مجھے نہیں مل رہا.
اس کے پاس گاڑی بڑی، میرے پاس۔ شاہ صاحب آج کل ایک اور ٹرینڈ چل پڑا ہے ماشاءاللہ، میں نام نہیں لوں گا، وہ کون سا طبقہ ہے جو اس طرح کر رہا ہے، گاڑیاں فیس بک پہ سید لگا کے اوپر لکھا ہوتا ہے کرم آل محمد، کرم سیدہ۔ میں آج گزارش کر دیتا ہوں مظفر گڑھ، سوچے گا ضرور۔ حضور گاڑی لی ایک بندے نے، اس نے لکھ دیا کرم، ٹھیک ہے، مجھے کاغذ پہ لکھ کے دے کہ کیا یہ گاڑی 20-30 سال بعد کباڑ خانے تو نہیں جائے گی؟ کہے گا شاہ جی بھائی بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی، بڑے آسان انداز میں تمہید آپ کے ذہن تیار کر رہا ہوں، کباڑ خانے تو نہیں جائے گی؟ کہے گا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، جب یہ پرانی چلتے 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 اتنی پرانی ہو گئی، اینڈ تو اس کا کباڑ خانہ ہی ہے۔ پھر یہ کرم گاڑی کو کہنے والے صرف اتنا بتا دینا، وہ کون سا کرم ہے جو کباڑ خانے بھی جاتا ہے؟ حضور بہت شکریہ، آپ کی کیا بات ہے، کرم یہ نہیں دنیا کا مل جانا کرم۔ مجھے تو حیرت اس وقت زیادہ ہوتی جب گھروں کے باہر دیکھتا ہوں ھذا من فضل ربی، اللہ کا فضل ہے، بھلا گھر اللہ کا فضل ہے؟ نہیں، سلیمان سے پوچھا گیا تھا، سلیمان ھذا من فضل ربی کی حقیقت کیا ہے؟ علی کو دیکھ کے کہتا ہے ھذا من فضل ربی۔ یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، کیا بات ہے مظفر گڑھ، بہت شکریہ مظفر گڑھ، مہربانی حضور، بہت شکریہ حضور۔ بس تھوڑا سا تمہیدی 2-4 جملے اور سن لو، پھر میں واپس آتا ہوں برادر ذی وقار کے ٹاپک پہ۔ میں عرض کر رہا تھا جنہوں نے ان کی رضا کو مقدم جانا، انہوں نے خواہشات نفسانی کو پس پشت ڈالا، اور تاریخ میں روز روشن کی طرح روشن ہے۔ ایسے ہی ہے، آئیے ذرا تلاش کر لیتے ہیں کون ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو پس پشت ڈالا، کون ہیں؟ آئیے اسی دروازے پہ چلتے ہیں جس دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ ہے ہی نہیں، اللہ تک پہنچنے کا دروازہ بھی وہی، اللہ کی تلاش کا بتانے والا دروازہ بھی وہی، مہربانی اسی دروازے پہ، دروازہ حتا، باب کمال، باب عطا۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے اس حوالے سے بھی، یہ عطا کریں گے، یہ بھی دیں گے، نہیں تو آخر میں جنت تو دیں گے نا۔ دیکھو عرصہ ہو گیا، بچپن سے مجالس سن رہے ہیں، اب تو کیفیت بدل جانی چاہیے۔ 70 سال بعد بھی جنت مانگتے ہو، کہلواتے شیعہ ہو؟ مظفر گڑھ بلند ہو جاؤ، بہت ہو گئی، وقت گزرتے گزرتے تمہیں کہاں لے گیا، اب تو بلند ہو جاؤ۔ ارے بھئی شیعہ جنت نہیں مانگتے، شیعہ تو جنت بانٹتے ہیں۔ مہربانی، میں بہت شکریہ مظفر گڑھ، مہربانی۔ شیعہ تو جنت نہیں، شیعہ تو بانٹتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں میرا سلمان جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا، جنت بھاگتی ہے۔ ایسا ہی ہے، ابھی تک چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہو، تھوڑا سا اپنے آپ کو بلند کرو، ان سے نکلو، یہاں نہیں تو خدایا ان کو جنت دے دے، جو چلے گئے ان کو جنت دے دے۔ او بھائی گھبراؤ نہیں، حسین کی محبت بہت بڑا کمال ہے، مت گھبراؤ۔ بھائی بہت شکریہ، سوچیں بلند کرو، ظرف بلند کرو، اسی کے لیے میں گفتگو شروع کر کے کھڑا ہوں۔ لالچ سے باہر نکلاؤ، ہر قسمی مگر آل محمد سے جڑی، لالچ کرو، نوکری کرو، تنخواہ کی لالچ رکھو، کاروبار کرو، منافع کی لالچ رکھو، عقد کرو، نسل کی لالچ رکھو، آل محمد کے معاملے میں نہیں۔ ہر قسمی لالچ امام بارگاہ کے باہر چھوڑ کے آؤ، ہر قسمی لالچ، کیونکہ ہم نے بھی ان روز روشن کی طرح رہنے والی روشنیوں سے روشنی لینی ہے نا۔ کیا ہم بس انہی کو کہتے رہیں گے واہ ہور، واہ سلمان، واہ فضا، بس ہماری یہی ڈیوٹی ہے، واہ واہ کرتے رہیں گے؟ نہیں، ہم نے سلمان سے سیکھنا ہے وہ کیسا تھا۔ اگر سمجھ لگ گئی تو پھر ہم نے اٹھنے سے پہلے عہد کر کے اٹھنا ہے، وہ سلمان تھا میں بنوں گا۔ آہستہ آہستہ میں آ گیا شاہ جی آپ کے ٹاپک پہ، مہربانی مہربانی، اپنے آپ کو ہم نے بھی تو بلند کرنا ہے نا۔
دیکھیں نا ہم اپنی زندگی کے جملہ معاملات میں مستقبل کو فوقیت دیتے ہیں. سید صاحب ایسا ہی ہے. کسی جاب والے سے پوچھو نوکری کیوں کرتے ہو, وہ کہے گا اس لیے کہ نوکری کروں گا تو تنخواہ لوں گا, گھر چلاؤں گا, بل دوں گا, بچے پڑھاؤں گا, کمیٹی ڈال کے کربلا جاؤں گا. ایسے ہی ہے. کسی کاروباری بندے سے پوچھو حضور کیوں کرتے ہو کاروبار, وہ یہی کہے گا جی محنت کروں گا, منافع کماؤں گا, مستقبل کماؤں گا. بچے کیوں پڑھا رہے ہو, پڑھا کے بڑا آدمی بناؤں گا, ڈاکٹر بناؤں گا, انجینئر بناؤں گا, وکیل, پتہ نہیں کیا کیا خواہشات ہوتے, یہ بناؤں گا. ہر باہر کیوں جا رہے ہو غیر ملک, محنت کر کے اپنا گھر بڑا, اپنے لیے گاڑی لو. یعنی کروں گا, کھاؤں گا. رات کو کیوں سوتے ہو, صبح اٹھوں گا. پھر حق بنتا ہے ہر قسمی لالچ باہر چھوڑ کے امام بارگاہ میں آتے ہوئے صرف ایک ہی خواہش اور حسرت لے کے آؤ, یہاں بلایا ہے مجھے کائنات کے سلطان نے. شکر گزار ہوں, میں شکر گزار ہوں مظفر گیٹ, آپ کے غور سے سننے کا شکر گزار ہوں. میں خود نہیں گیا, باہر نکلے, مثال دے دیتا ہوں, ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے, کہاں گئے تھے, میں مجلس پہ گیا تھا. نہیں, اس روش کو بدلو. میں مجلس پہ نہیں گیا, مجھے مولا نے بلایا, میرے سلطان نے مجھے بلایا, میری سرکار نے مجھے بلایا, میرے شہنشاہ نے مجھے بلایا, سرکار نے بلایا. تو کیا خیال ہے, کچھ سوچ لے کے آیا؟ نہیں, بلانے والا ہی بڑا کریم ہے. زیادہ بھی انہوں نے پوچھ لیا کیا چاہیے, خالی تو اچھا میزبان مہمان کو بھیجتا ہی نہیں. کوئی تو بیٹھا ہوگا جملہ غور فرمائے گا, مہربانی. اچھا میزبان مہمان کو تو خالی لوٹاتا ہی نہیں, اور حقیقی میزبان کائنات کے وہ ہیں. اگر انہوں نے بلایا تو پھر میں نہیں کہوں گا مجھے یہ دے, مجھے, کیونکہ میں لالچ تو چھوڑ آیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. بچوں بیٹا آپ چھوٹے ہو, یہ جو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے بچے ہیں, میں دیکھ رہا تھا بڑے آرام سے ہٹ کے سن رہے ہیں. بچہ آرام سے بیٹھتا کم ہے, لیکن آپ لوگوں کی تربیت بہت اچھی ہے. بچے چھوٹے ہو, خیر سے جب بڑے ہوگے نا یہ چیز تم نے دوبارہ تمہیں یاد آئے گی. مانگنے والے دو فقیر تمہارے بابا کے پاس آئے, ایک کے پاس بھی کاسا, دوسرے کے پاس بھی کاسا. ایک کے پاس کاسے میں 5 روپے کے نوٹ, 10 روپے کے نوٹ, کچھ سکے تھے. انہوں نے تمہارے بابا سے آ کے کہا مجھے کچھ دو, مجھے 5, 10, 20 دو, آپ کچھ دو. آپ نے کیا کیا, آپ کے بابا نے کیا کیا, جیب سے 5 روپے 10 روپے نکال کے رکھ دیے. آپ کے بابا کا ایک دوست تھا, وہ کہتے ہیں چھوڑو یار یہ تو روایتی فقیر ہیں. آپ کے بابا نے کہا نہیں یار, میں نے معصوم کا فرمان سنا تھا, سائل کو خالی نہ لوٹانا. شاباش شاباش, ضرور حسب توفیق کچھ نہ کچھ دینا. بات میں نے یہاں تک پڑھی, مظفر گڑھ والوں کوئی پتہ نہیں لینے والے کے روپ میں کون آیا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, پہنچانے کو سلام. لو جی بچوں, ایک اور فقیر آیا, اس کا مزاج اور تھا. پہلے والے کے پاس سکے بھی تھے, دوسرے کے پاس کاسا خالی تھا. اس نے بیٹا آ کے بات اور کی, اس نے تو کہا مجھے یہ دو, پہلے بھی پیسے تھے, پہلے پیسوں کو دیکھ کے پھر آپ کے بابا کا دل چاہ چلو 5 روپے میں بھی ڈال دیتا ہوں, آگے چل پڑا. یہ کاسا خالی لے کے آیا. تو جو ہی کاسا دیکھا آپ کے بابا نے, آپ کے بابا کو سمجھ آ گئی یہ کو بندہ کمال ہے, یہ جو لینے آئے یہ کمال ہے, یہ نہیں کہ اس کو کسی نے دیا نہیں. اگر اس کو کبھی بھی کہیں سے نہ ملا ہوتا یہ کاسا لے کے نکلتا ہی نہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایسا نہیں کہ ہاں یہ کاسا خالی ہے, یہ دلیل ہے. یہ اپنے پاس کچھ رکھ کے بھی کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں. چلو اس کی گفتگو سن لیتے ہیں. ہاں بھئی کیا چاہیے, کہنے لگا میں ہوں مانگتا, مانگ کے مانگنے کو شرمندہ کروں. مظفر گڑھ ہے, مہربانی شہر ہے, نہیں سمجھا سکا. مانگ کے مانگنے کو شرمندہ کروں, نہیں سمجھ سکے بچے. بچوں مطلب یہ تھا میں مانگوں مجھے کیا چاہیے, تو اپنی شان کے مطابق دے.
یا علی یا علی یا علی یا علی یا، پھر دل کرے گا یار اس کو تو بہت دو. مثال کے ذریعے میں نے کچھ آپ کی خدمت میں گزار. لالچ ساری باہر چھوڑ کے آؤ. کوئی بھی نہ ہو اگر وہ کہہ دے کیا چاہیے کہو اپنی شان کے مطابق. وہ بھی تو دے تو ٹھیک ورنہ اتنا ہی کافی. میں 14 کے ساتھ بیٹھا تھا. میرے لیے یہ کوئی تھوڑا ہے. مجھ جیسے کو ان جیسوں نے اپنے قریب بٹھانے کے قابل بنایا. گھبرا تو نہیں گئے مظفر گڑھ والوں؟ میں شکر گزار ہوں آپ کا. آؤ جی یہ بہترین کلیہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے جا رہا ہوں. ہر قسمی لالچ امام برگاہ میں جلوس میں یا کربلا جاتے ہوئے چھوڑ کے آؤ. سفر کا مزہ لو. آجائیں آجائیں بھائی صاحب آجائیں. سارے دیکھنے لگ گئے. آپ نے اب میری طرف دیکھنا ہے. بس چند منٹ مجھے دیکھ لیں. میری گھڑی پہ نگاہ ہے. میاں چنو پہنچنا ہے. میں بھائی سے کہوں گا ذرا پتہ کر لیں. اگر تو ہم لیٹ ہو گئے تو پھر یہیں تھوڑی دیر اور خطاب کر لیں گے. نہیں تو ٹائم ہے تو بسم اللہ. توجہ ہے جی. جلوس میں مجلس میں کربلا قازمین نجف مانگنے نہیں ہر قسمی لالچ چھوڑ کے جانا. اچھا اس کا مزہ بڑا ہے. نفس کی شکست ہے. اس کا مزہ بڑا ہے. خدا کی قسم خالی کاسا لے کے جاؤ. کریم بڑے ہیں آتے ہوئے کو خالی لوٹاتے ہی نہیں. مزہ بڑا ہے. یقین کیجئے مزہ بڑا ہے. یوں ہی اپنی دعاؤں کو یہاں وہ کر دیتے ہو. یہ بھی دے دو مولا یہ بھی دے دو مولا یہ بھی دے دو مولا یہ بھی دے دو. بھائی صاحب آپ نے کہا میرے والد بزرگوار کے حوالے سے دعا کر دیجئے گا. ایکسیڈنٹ میں ان کو تکلیف میں ہیں. میں یہاں ایک چھوٹی سی دعا تو میں نے کروا دی. ایک چھوٹی سی بات بتاتا جاؤں آپ کے لیے بھی تسلی ہے. ان کو بھی جا کے بتائیے گا. ہم مولا کے چاہنے والوں کی زندگی میں کوئی عمل بھی ان کی حکمت سے خالی نہیں. سمجھ بہت دیر سے آتی ہے. بہت شکریہ حیدری. یقین کیجئے سمجھ بڑی دیر سے آتی ہے. کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں. ہمیں چوٹ لگے حکمت سے خالی نہیں. ہمیں تکلیف ہو حکمت سے. ہمیں ہمسایہ تنگ کرے حکمت سے خالی نہیں. ہمیں نوکری والے تنگ کریں حکمت سے خالی نہیں. ہمیں گاہک تنگ کریں حکمت سے خالی نہیں. ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ان کی چھپی ہے. فرمایا تھا ہم اپنے چاہنے والوں کو تکلیفوں میں مبتلا اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ گناہوں سے دھل جائیں. میں نے اپنی طرف سے بات تو کی نہیں ہے. میں نے تو معصوم کی بات کی ہے. مہربانی تاکہ وہ گناہوں سے دھل جائیں. کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے لیکن چونکہ بحیثیت بشر ہم پھر دعا کا سہارا ضرور لیتے ہیں کہ مہربانی ہو جائے. کربلا مجلس جلوس کوئی بھی مولا سے منسلک کام میں لالچ سے اپنے آپ کو بے نیاز رکھنا ہے. سفر کا مزہ لو. خدا کی قسم پرواز شروع ہوگی. آپ کو اندازہ ہی نہیں. جب آپ ہاتھ علم کو مس کرتے ہیں آپ کے پاس طاقت آتی ہے. آپ تبرک کا لقمہ کھاتے ہیں آپ کے پاس طاقت آتی ہے. آپ سبیل حسین کا قطرہ پیتے ہیں آپ کے پاس طاقت آتی ہے. آپ خاک شفا چومتے ہیں آپ کے پاس اتنی طاقتیں اکٹھی ہوتی ہیں. ڈاکٹر اقبال نے سید صاحب علی والوں کے لیے کہا تھا مگر وہ جنہوں نے طاقتیں اکٹھی کی ان کے لیے کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے. مہربانی بتا تیری رضا کیا ہے. یہ حقیقت ہے. اس میں کوئی اس نے بھی فرامین آل محمد کو سامنے رکھ کے یہ بات کی ہے. خود پوچھے بتا کیا چاہیے. حضور طاقتیں ان کو کٹھی کر تجھے بن مانگے دیں گے. پہلے تو کوشش کر ان کی رضا پہ راضی رہے. سناؤ کیسا وقت گزر رہا ہے. شکر شکر. ہاں اہل بیت ٹی وی پہ بیٹھا ہوں جی لندن. سوال کیا کسی نے کہ سید شکر کی چھوٹی سی تعریف تو بتائیے. میں نے کہا مختصر سی تعریف یہ ہے جہاں شکر ہوتا ہے وہاں شکوہ نہیں ہوتا.
مہربانی مہربانی. وہاں شکوے کی بہت شکریہ بہت شکریہ. وہاں شکوے کی گنجائش نہیں. یہ شکوہ ہے نا رونا دھونا, کسی کی چیز کو دیکھ کے متاثر ہونا. وہ شیعہ کا ظرف بڑا ہے. اعلان کر کے جا رہا ہوں, شیعہ جلتے نہیں, کیونکہ شیعوں کو پتہ ہے دنیا میں وہی جلتے ہیں جنہوں نے آگے بھی جلنا ہوتا ہے. ہائے 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 مہربانی 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 سید, شکریہ حضور. جلیں کیوں؟ ہم تو دعائیں دیتے ہیں. خدا نے کسی کو گھر چھوٹا تھا بڑا دے دیا, ایک گھر تھا 2 دے دیے 4 دے دیے, ہم تو دعائیں دیں گے اللہ انہیں اور دے, اللہ انہیں اور دے, خدا انہیں اور دے. ہو سکتا ہے ہمارے کندھے ہلا کے مولا کے چاہنے والے ہمیں کہیں او بھائی تمہارے دماغ کو کچھ ہو تو نہیں گیا, تم ان کے لیے دعا کہتے ہو خدا انہیں اور دے, تمہاری اپنی حالت بڑی پتلی ہے, میں دیکھتا رہتا ہوں. سینہ چوڑا کر کے کہا کر میرے پاس کچھ نہ ہو علی تو ہے نا. مہربانی 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 مہربانی. شکریہ مظفر گڑھ, شکریہ مظفر گڑھ, شکریہ مظفر گڑھ. ورنہ تو اسی طرح روٹین چلتی رہے گی. آج ادھر مجلس, کل ادھر مجلس, پرسوں ادھر مجلس, اگلا محرم, اگلا محرم, اگلا محرم, اگلا محرم, مجالس چلتی رہیں گی. ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے. سید ایک سخت بات کرنے لگا, کر دوں؟ مجھے قسم اس مقدس ذکر کی, میرے مہدی کو بھکاری نہیں عاشق چاہیے. سخت بات کر کے جا رہا ہوں, اچھا لگے تو بسم اللہ, نہیں تو آپ کی مرضی ہے. بات سخت کر کے جا رہا ہوں. مہربانی حضور, مہربانی حضور, مہربانی حضور. سید آپ نے اجازت دی ہے تو میں نے کر دی ہے. میرے مہربانی. بھکاری نہیں چاہیے, عاشق چاہیے, منگتے نہیں چاہیے, قربانی دینے والے چاہیے. ہاں وہ کہیں گے سید جی اپنی طرف سے بات کرو. نہیں نہیں, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں نعرہ لگاتا رہا بچپن سے, ماں کی گود سے سنا تھا, ہے ہماری کیا. میں نے تو کربلا سے درس لی ہے. آپ کے کیا کہہ رہے, آپ کے مہربانی, آپ کے کیا کہہ رہے. آپ تو انتظار میں سوتے ہو, کس نے کہا شیعہ مرتے ہیں. یہی دلیل ہے منتقم سیدہ کی, جب تشریف لائیں گے قبر پہ آ کے کہیں گے اٹھ میں آ گیا, اٹھ. مہربانی. اسی من میں سید صاحب ہماری بہت ساری دعائیں ہیں ماشاءاللہ کمال, لیکن ایک دعا با کمال ہے جس کا نام ہے دعائے عہد. شاید مومنین کے کانوں تک یہ بات پہنچی ہو, لیکن آج لاہور والوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے, میں چھپوا کے لے کے آیا ہوں. سارے مظفر گڑھ کو ملے گی. یہ چھٹے لال ولایت نے تعلیم فرمائی, سچوں کے امام نے تعلیم فرمائی. سرکار نے فرمایا نماز صبح کے بعد جو تلاوت کرے گا یا کرے گی, میں وعدہ کرتا ہوں اگر وہ دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی, میرا بیٹا قبر پہ آئے گا. کوشش کیجئے گا ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا تاکہ پتہ تو چلے سرکار ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں. گھر میں مفاتیح الجنان ہے, وہاں موجود ہوگی, موبائل پہ بھی, گوگل پہ ایک لمحہ لگتا ہے, ماشاءاللہ ہر جگہ موجود ہے. دعائے عہد روز پڑھا کرو. شاہ صاحب کہیں سے کوئی انویٹیشن لیٹر آ جائے تو انہیں شرکت کرنی ہے, بندہ پھولے نہ سماتا ہے, یار انہوں نے میرے لیے انویٹیشن لیٹر بھیجا. تیرے چھٹے امام نے صدیوں پہلے تم بڑا پیارا درود پڑھا آپ نے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اس کے ساتھ اجل فارجہم یا واجل فارجہ آل محمد ضرور پڑھا کرو, یہ حکم ہے. اللہم
فرمایا جو غیبت میں اس طرح درود پڑے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم یا وعجل فرج آل محمد، فرمایا اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے. مہربانی مہربانی. بہت شکریہ. قبر پہ آئیں گے، جب انہوں نے کہہ دیا وہ آئے گا تو پھر وہ آئے گا، کیونکہ کہنے والا سچا ہے. بچوں بیٹا جو چھوٹے بیٹھے ہو، نوجوان بیٹھے ہو، تمہارے کہیں پہ کوئی بحث ہو جائے نا، پہلے تو کیا کرو، کوشش کیا کرو بحث سے بچا کرو. بحث نہیں کرنی، کوئی فائدہ ہی نہیں. اگر دل بن جائے تو دل سے اس کے لیے دعا کیا کر دیا کرو. تمہاری دعاؤں میں بڑا اثر ہے، ان کے لیے کر دیا کرو. اور دعا بھی اس قسم کی، خدایا ان کے دلوں پہ بھی علی راج کرے. مہربانی مہربانی مہربانی. لیکن اگر بحث میں کوئی آ ہی جائے کہ جی ہم ہیں سچیوں کے ماننے والے، آپ نے پھر صرف اتنا کہنا ہے ماشاءاللہ یقیناً ہوں گے، ہمیں تو کوئی اعتراض ہے ہی نہیں، لیکن آپ کے ہاں سچی کی تعریف کیا ہے؟ وہ کہیں گے جو جھوٹ نہ بولے. بس پھر سینہ چوڑا کر کے مسکرا کے ضرور کہنا ہمارے ہاں سچے کی یہ تعریف ہے، جو کہہ دے وہ ہو جائے. مہربانی مہربانی مظفر گڑھ، بہت شکریہ. انہوں نے کہہ دیا وہ آئے گا تو پھر وہ آئے گا. ٹھوکر مارے گا مظفر گڑھ والوں، اٹھ میں آ گیا منتقم سیدہ قم باذن اللہ. شاہ جی جو آپ نے ٹاپک دیا یہ خمسوں والا ٹاپک ہے، ابھی تو تمیدی وہ کر کے میں تھوڑے سے ذہن تیار کر. اٹھ اللہ کے امر سے قبر پھٹے گی، بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے السلام علیکہ یا امام زمان، السلام علیکہ یا صاحب زمان. سرکار آپ پہ سلام، آپ خیر سے آ گئے؟ سرکار آپ نے بڑی مہربانی فرمائی میری قبر پہ آئے. فرمایا یاد کر تو ہماری خاطر تکلیفیں برداشت کرتا تھا، ہم ہر چیز دیکھتے تھے، ہم امام مبین، کوئی چیز کائنات کی ہم سے پوشیدہ نہیں، ہر چیز ہم دیکھتے تھے. تو تکلیفیں برداشت کرتا تھا، تو تانے سہتا تھا، تو گالیاں کھاتا تھا، تو تکلیفوں میں گزر کے شکوہ نہیں شکر کر، صرف ہمارے انتظار کی خاطر. فرمائیں گے تو مجلس میں بھی آتا تھا مجھے ڈھونڈتا تھا، تو جلوس میں بھی جاتا تھا میری تلاش کرتا تھا، تو کہیں بھی جاتا تھا میری تلاش کرتا تھا. لہٰذا میرے اوپر ضروری ہے ہم رکھتے جو کسی کا نہیں. اٹھ میں آ گیا. بندہ بندی کفن جھاڑتے، مظفر گڑھ والوں کفن جھاڑتے ہوئے گفتگو کرتے کرتے دائیں بائیں دیکھے گا دیکھے گی. سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ جو دفنانے آئے تھے میرے اپنے کہاں چلے گئے؟ یہی تو دلیل ہے مرا نہیں تھا سویا تھا. شاباش، زندہ باد مظفر گڑھ. مہربانی مظفر گڑھ. مہربانی. وہ کہاں چلے گئے جو دفنانے آئے تھے؟ میرا باپ، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا شوہر، وہ کہاں چلے گئے؟ مسکرا کے فرمائیں گے اگر وہ تیرے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے. میری پوری اب تک کی تمیدی گفتگو ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف. میں شکر گزار ہوں. مہربانی جزاک اللہ. مہربانی مظفر گڑھ والوں اگر وہ تیرے ہوتے یہ نہ کہتے اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، جنازہ میت، دفناؤ میت. رشتہ ہی توڑ کے چلے گئے، پھر بھی انہیں ڈھونڈتا ہے. فرمائیں گے پہچان مجھے اصل میں تیرا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں. مہربانی مظفر گڑھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. تھک تو نہیں گئے؟ جوان بچوں میں آپ کو بتاتا جو بزرگ جانتے بیٹا سرکار آ کے تلوار دیں گے ہر ناصر کو. معصوم فرماتے اللہ کی طرف سے آئے گی تلوار. بندہ تلوار لے کے کہے گا سرکار یہ تو میرا نام بما ولدیت لکھا ہے. ہائے ہائے. اچھا جی کہہ دوں یہ باپ نہیں ہے، رسول نے کہا تھا یا علی میں اور آپ امت کے باپ. میں کہہ گیا ہوں، جو پہنچ گیا میں سلام پیش کرتا ہوں. مہربانی
مہربانی میں اور آپ کی اولاد امت کے باپ ہیں، نام بما ولدیت لکھا ہے، فرمائیں گے یہی تیرے حلالی ہونے کا ثبوت ہے۔ اس لیے مظفر گڑھ زندگی کے کسی موڑ پہ تمہیں کوئی کہے امام کو نہ بلانا، امام کے ہاتھ میں تلوار ہے، دنیا کو سینہ چوڑا کر کے محبت سے کہنا حضور لوہار کی دکان کی بنی ہوئی نہیں، شجرہ شناس تلوار ہے۔ مہربانی مظفر گڑھ، شکریہ مظفر گڑھ، شکریہ حضور، مہربانی۔ کیا معیار سماعت ہے سید، کیا کمال۔ لو جی وہ بات رہ نہ جائے، بات بڑی کمال تھی۔ عامر شعبی کیا کہتا ہے، مجھے اس نے بلوایا، میں نے وصیت نامہ لکھا۔ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ یہ جملہ تھا، زندگیوں میں وصیت نامہ لکھا کر، ایک دفعہ لکھ لو، بیٹوں کو بھی حق دینا ہے، بیٹیوں کو بھی۔ سید طیب شاہ جی، ہو سکتا ہے بیٹیوں کے حق کی بات پہ بندے ناراض ہو جائیں، ہوتے ہیں تو ہو جائیں، اعلان کر کے جا رہا ہوں، کہہ کے جا رہا ہوں، جو علی والا کہلوا کر بیٹی کا حق نہیں دیتا اس کو محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ناراض ہو جائیں گے سید کہہ گا۔ مہربانی جب شریعت نے مہربانی جب شریعت نے لکھا ہے تو پھر ہے، دیا کرو، خدا برکت دیتا ہے۔ ہاں بلکہ میں نے اکثر دیکھا ہے سید کہتے ہیں ہم نے شادیاں کر دی بس دے دیا، نا شادی بھی کر حق بھی دے، جو لکھا ہے وہ تو پورا کرو نا، بات کرو کہیں مڑ نہ جائے۔ وصیت نامہ اپنی زندگی، بس میں نے ایک جملہ کہنا ہے اور اسی پہ کبھی خطاب کریں گے۔ یہ وصیت نامہ زندگی میں لکھ کے اب میں مشورہ دینے لگا ہوں، اپنی جیب میں رکھا کرو، دینے میں ایک دو دفعہ اپنے ہاتھوں کا لکھا وصیت نامہ خود پڑھا کرو، پڑھو گے اپنے ہاتھوں کا لکھا، وہ جو زمین تھی وہ میں نے بیٹے کو دی، وہ دوسری زمین بیٹی کو دی، فلاں چیز بیٹے کو دی، فلاں بیٹی کو دی، روزانہ پڑھو گے، ایک دن تو خیال آئے گا سب کچھ تو دے کے جا رہا ہوں، میرے لیے کیا بچا ہے۔ مہربانی مظفر گڑھ، مہربانی، میرے لیے کیا بچا ہے۔ پھر دل کو تسلی کے لیے کی جملہ کہہ دینا، میرے لیے میرا مولا بچا ہے۔ عامر شعبی کہتا ہے، مہربانی بہت شکریہ مظفر گڑھ، عامر شعبی کہتا ہے میں زیادہ ٹائم آپ کا نہ لے جاؤں سید، میں معذرت خواہ ہوں، آپ کا ٹاپک بڑا خوبصورت ہے، میں زیادہ بات کر نہیں پا رہا، اشاروں میں گزر رہا ہوں، بڑا پیارا ٹاپک ہے، بس میرے ساتھ تھوڑا سا اور سفر کر لو۔ یہ کہتا ہے میں نے وصیت نامہ لکھا اور گھر والوں کو دیا، وضو کر کے نکلا، مار دے گا، اس سے بہتر ہے کہ میں بعد میں پیچھے والے معاملات کو آگے تقسیم کریں، میں خود ہی دے جاؤں، خدا حافظ محشر میں ملیں گے۔ گھر والوں کو کہتے ہیں پہنچ گیا، یہ شیعہ گھر سے نکلتے وقت نہیں کہتے محشر میں ملیں گے، شیعہ گھر سے نکلتے وقت کہتے ہیں انتظار میں رہنا کٹھے کعبے ملیں گے۔ آنے والے نے اچانک آنا ہے، کسی وقت بھی منتقم تشریف لا سکتے ہیں، کٹھے کعبے ملیں گے انشاءاللہ، کٹھے ملاقات ہوگی، اتنا کرم ہوگا شیعوں بن مانگے، اگر انتظار ہوا پہلا قدم مظفر گڑھ دوسرا کعبہ، یہ ہے کرم، اس کو کہتے ہیں کرم، مہربانی اس کو کہتے ہیں کرم، پہلا مظفر گڑھ کٹھے کعبے ملیں گے انشاءاللہ وہاں ملاقات ہوگی۔ صبح بچے اسکول جا رہے ہیں، اماں جا رہا ہوں اسکول، ٹھیک ہے بیٹا خیریت سے جاؤ، چھٹی کے سے پہلے اگر امام آگے تو کعبے ملیں گے۔ اماں ویسے مجھے ایک بات بتانا، آپ نے میری تیاری بھی کروائی مولا کے لیے؟ بیٹا یہ جو میں صبح صبح اٹھا کے کہتی ہوں منتقم کو سلام کر، السلام علیکہ یا صاحب الزمان، السلام علیکہ، مہربانی خلیفۃ الرحمن، سلام جو کرواتی ہوں یہ تیاری میں شامل ہے۔ اچھا ماما ویسے ایک بات تو بتائیں، سلام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہا بیٹا شریعت مصطفیٰ میں سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ مہربانی، باتوں میں آپ کی خدمت میں پیغام پہنچا کے جا رہا ہوں، سنبھالتے رہیے گا۔ اماں کوئی اور بھی تیاری کروائی؟ جی میرا بچہ تجھے پتہ نہیں میں وضو کر کے آٹا گونتی ہوں،
नादी अली पढ़ के प्याज सब्जी काटती हूँ, अल्लाहुम्मा कुल्ले वली ये कल पढ़ के रोटी तवे पे डालती हूँ। अम्मा वैसे ये क्यों करती है? बेटा जब तू बड़ा होगा तब तुझे पता चलेगा। असल में मैं इसलिए करती हूँ, अगर मेडिकल स्टोर से 2 रुपए की डिस्परीन अंदर जाके हलचल मचा सकती है तो दरूद वाला लंगर तब्दीली क्यों नहीं ला? शुक्रिया मुज़फ़्फ़रगढ़, शुक्रिया मुज़फ़्फ़रगढ़, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हैदरी, मेहरबानी मेहरबानी हैदरी या मेहरबानी। मैं तो खुदा की कसम कहता फिर नौजवानों को, बच्चे बच्चियां बेटा हिम्मत करो, मेंबरों पे आओ, वकालत करो। ये वकील आ गए, कोई वकील किसका, कोई वकील किस कार का, किस शहजादे का, कोई ये वकील आ गए। ईमान से बताओ, जो अदालत से जुड़े हो, जो वकील केस जिसका लड़ता है उसी से पैसे लेता है या किसी और से लेता है? यार बताओ ना यार। वकील आ गए ना माशाअल्लाह, कहने लगे जी कभी लोगे भी सही। मैंने कहा नहीं, घर बैठ जाऊंगा, पैसों को हाथ लगाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। कहने लगे क्यों? शाह जी अब मैं आपसे न्याज तो वही है जो पका के बैठे हो खाऊंगा, फीस मांगने लगा हूं। वो ये, मैंने कहा आने वाला आएगा और एक ही जुमला मुंतकिम अपने खुतबे में ऐसा कहेगा जिसके जवाब के लिए हमें तैयार रहना है। कहने लगे जी क्या कहेगा? मैंने कहा जमाने का इमाम कहेगा, दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का हिसाब दो। होए 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 होए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुनिया वालों, शाह जी ये मेरी फीस है, आप लिखवा के यहाँ भी लगवाएं कहीं कि पढ़ने वाले को भी नजर आए, सुनने वालों को भी नजर आए। दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का इसका देना है उम्मत को जवाब। हसन तौकीर नाम आपका? तनवीर अब्दी साहब सैयद सरदार तशरीफ फरमा है। आपका नाम? गयूर जैदी साहब इधर मेरे सामने तशरीफ फरमा। एक छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ, महसूस ना फरमाइएगा, जस्ट एग्जाम्पल। इनके आपके ऊपर बड़े एहसान है। कैसे? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, ये किसी के हाथ भिजवा देते हैं। गयूर को किसी की कमी न रहे, गयूर किसी का मोहताजी न रहे। आपके लिए सैयद हाथ खुदा की बारगाह इनके सदके उठाए रखते हैं। इसको कुछ मुजफ्फरगढ़ में सैयद ने ऐलान कर रखा है, अब्दी साहब ने, खबरदार गयूर की तरफ कोई मैली आंख उठा के न देखे, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन अब्दी साहब ने जैदी साहब को कहा ये काम तो कर। जैदी साहब ने कहा करता तो हूं पर देगा क्या? ओए होए, जो पहुंच गया पहले ही सलाम पेश करता हूं। काम करता तो हूं पर देगा क्या? पूरे मुजफ्फरगढ़ को पता चला, सबने कहा गयूर थोड़ा हया कर, उसके एहसान तो याद करना। हाय हाय, मवद्दत कमाल, मेहरबानी हैदरी। दो मिनट मांगे थे। ऐसा ये मवद्दत पे हुक्म कीजिएगा, कभी तवील और तफसील गुजारिशात पेश करेंगे। अरे भाई उनके एहसान तो याद रखो। उन्होंने हजूर हमसे सवाल किया है 2, हमने देना है जवाब। वो अक्ल का कमजोर है जो सवाल के जवाब में भी सवाल करता है। बस इतनी सा इशारा था, मैं कह गया मुजफ्फरगढ़। बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार, 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 आपके गौर फरमाने पे शुक्रगुजार। लो जी, बात को समेटते हैं। जो वाक़या शुरू किया था बस 2-3 मिनट में अर्ज करता हूँ। कहते मैं आया, उसने मेरे लिए एक चटाई चमड़े की बिछाई थी, तलवार उसके साथ रखी थी। उसने मुझे अपने साथ बिठाया। मेरा दिल अजीब हो रहा था, पता नहीं कितनी देर में मौत का परवाना जारी करके मार देगा। कहते अचानक मुझे कहने लगा एक शख्स पाबंदे सलासल है, वो दावा करता है कि हसनैन मोहम्मद की औलाद है। मेहरबानी।
اگر تو وہ قرآن سے ثابت کر دے پھر تو اس کی بچت ہو جائے گی، اگر وہ ثابت نہ کر سکا، اس کو لے آؤ ادھر، مظفر گڑھ والوں اس کو سلاسل کے ساتھ یعنی توقوں کے ساتھ جس میں وہ بندہ تھا اس کو سب ساتھ لے کے اس کے سامنے لے آئے حجاج کے. اس نے وہی بات دہرائی کہ تمہارا دعویٰ ہے، میں یہ گواہ بنانے کے لیے عامر کو بلایا، تمہارا دعویٰ ہے حسنین محمد کے بیٹے ہیں، قرآن سے کر ثابت، اگر نہ کر سکا پھر تیرا آخری یہ لمحہ ہے. اس نے کہا میں قرآن سے ثابت کروں گا. عامر کہتا ہے میں دل میں سوچنے لگا یہ بھلا بیچارہ قرآن سے کیسے ثابت کرے گا. کہتے اس نے کچھ لمحات کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر اس نے آنکھیں کھولی اور مسکراتے ہوئے کھولی. عابدی صاحب یہاں تاریخ خاموش ہے کہ اس نے بولا کیا، پر میرا دل چاہتا ہے اس نے آنکھ بند کر کے بے دل کے دل کو کہا میرے دل پہ وہ جاری کر جو یہاں بیان کرنے کے قابل ہے. میرا دل مانتا ہے اس نے یقیناً یہی کہا ہوگا. لو جی اس نے کہا جی قرآن کھولو، قرآن کھولا ہے. سورہ انعام آیت نمبر 84 شروع کی، مکمل کی. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. کہا نہیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 85 بھی پڑھ. و زکریا و الیاس و عیسیٰ. انہوں نے کہا اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ انہوں نے کہا بس یہی تو بات تھی جو تجھے سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا یہ جتنے بھی نبیوں کا ہے جو جناب ابراہیم کی ذریت میں سے ہیں، ان میں عیسیٰ کیسے آ گیا؟ اس کا تو باپ ہی نہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی. جناب عیسیٰ کے تو باپ ہی نہیں، وہ ذریت. کہا وہ نواسے ہیں. انہوں نے کہا اتنی پشتوں کے بعد اگر عیسیٰ جناب ابراہیم کے نواسوں میں شمار ہو سکتے ہیں، حسنین تو بلا واسطہ نواسے ہیں، وہ تو اولاد محمد ہیں. 10,000 دینار کی تھیلی اٹھائی، کہا اس کو آزاد کرو، گھر تک چھوڑ کے آؤ، 10,000 دینار بھی اس کو دو. کہتے میں حیران تھا، میں سمجھتا تھا اس کو قرآن کا کیسے پتا، اس نے تو کمال کر دیا. خیر میں اس نے مجھے بھی اجازت دی، میں چلا گیا. صبح میں نے سوچا جا کے سعید بن جبیر کو تلاش تو کروں، رات تو کمال کر گیا. کہتے میں مسجد پہنچا، دیکھا 10,000 دینار پھیلا کے بیٹھا ہے اور ایک ایک کو کہتے آ تجھے حسن کا صدقہ دو، آ تجھے مہربانی مہربانی مہربانی. شکریہ، بڑا غور فرمایا آپ نے. دیکھیں عاشقوں کا معیار کیا ہے. کہیں بھی مولا شکست نہیں ہونے دیتے، لیکن معیار اتنا ہو کہ 10,000 دینار لے کے چوڑا ہو کہ آج میں امیر ہو گیا. نہیں، صبح اٹھ کے مسجد میں بانٹ رہے. سعید بن جبیر تیری ضرورت نہیں تھی، رکھ لیتا، امیر کہلواتا. مجھے کہنے لگا تمہاری عقلیں پرواز جو نہیں کرتی، میں کیا کروں؟ امیر وہ کہلوائے جس کے دل میں امیر رہتا نہ ہو. ہائے ہائے، مہربانی مہربانی مہربانی. شکریہ عابدی صاحب، شکریہ عابدی صاحب. آپ نے جمائی نہیں لینی، تھکنا مجھے چاہیے. مولا کی مہربانی سے تیسری مجلس پہ کھڑے ہیں. ابھی آپ کی دعاؤں سے آگے بھی پڑھ کے پھر لاہور بھی جانا ہے. صاحب و زمان خیر فرمائیں گے. بس میں سمیٹ لیتا ہوں. آپ کی جمائی کا مطلب ہے میں گفتگو تمام کر دوں. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، فطری تقاضا، انسان تھک بھی جاتا ہے. آپ نے بڑا ٹائم دیا، میں شکر گزار ہوں. میں امید کرتا ہوں آج کی گفتگو کا جو نچوڑ ہے اس پہ آپ غور و فکر ضرور فرمائیں گے.
اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے بعد ایک دوسرے کا غیبت اور گلہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ تو درود پڑھنے والی زبانیں ہو۔ اپنے آپ کو مہربانی بلندی کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ بلند اتنے ہو جائیں گے کہ کیا بات ہے، دنیا دیکھے گی علی کے نوکر کیسے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ بس ایک چھوٹی سی بات ہے اور مصائب میں شروع کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ غور و فکر والی زندگی کا آغاز کریں گے۔ غور و فکر، میں کون، میں کہاں سے آیا گزارا، اور ایک دن نصب کر دیا۔ میں نے کہا شاہ صاحب پھر میں آپ کے مظفر گڑھ کو ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں۔ حضور اگر مظفر گڑھ کا پائپ اور مظفر گڑھ کا کپڑا غازی سے نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے تو پھر مظفر گڑھ کا مومن دل میں غازی بٹھا کے بلند کیوں نہیں ہوتا؟ یہ غور و فکر کے لیے گزارش کر کے تحفہ دے گا۔ مہربانی، شکریہ، شکریہ زیدی صاحب، شکریہ برادر بہت، مہربانی سیدزادہ، مہربانی طیب شاہ، مہربانی شاہ، مہربانی سادات و بس یہ غور و فکر کے شکریہ۔ پورا اسلام نسبت پہ کھڑا ہے۔ دو کاغذ لے لو بچوں، جو چھوٹے بیٹو بیٹا، ایک کاغذ پہ انگلش اردو لکھو، ایک کاغذ پہ بسم اللہ لکھو۔ انگلش اردو والا پھینک سکتے ہو، بسم اللہ والا نہیں۔ کاپی ایک، کاغذ ایک، نسبت نے بلند کر۔ صرف اتنا بتانا جو شروع میں نے آپ سے گزارشات کی، اگر بسم اللہ والا کاغذ کوئی مومن بندہ زمین پہ نہیں پھینک سکتا تو جس کے دل میں بسم اللہ ہے اللہ اس کو جہنم میں کیسے پھینکے گا؟ مہربانی، مہربانی، شکریہ، شکریہ۔ آپ کے کیا کہنے، بس اتنی گزارشات کافی سمجھیے گا، کوشش کیجئے گا اپنی محفلوں میں، اپنی کچہریوں میں، اپنے گھروں میں ان باتوں کو دہرائیے گا۔ کوئی نہ کوئی مزید چیزیں، نکتے اپنے لیے نہ صرف تلاش کیجئے گا بلکہ کوشش کیجئے گا اوروں تک محبت سے پہنچائیے گا، تاکہ آپ کے سارا دن کی گفتگو میں یہ گھر رہے۔ شاہ جی نہ چاہتے ہوئے ایک جملہ دل چاہ رہا اور دیکھو تھک گئے ہو تو بسم اللہ۔ اسی سے منسلک تحفہ دے کے جا رہا ہوں، سنبھال لیجئے گا۔ چھٹے لال ولایت رات کے ٹائم تشریف فرما ہے۔ اجل فرج شاباش، سرکار معظم تشریف فرما ہے، اور ہمارے ہاں الحمدللہ حجت کہتے ہی انہیں ہیں جو ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہیں۔ ایسا ہی ہے، ایک وقت میں۔ بہت شکریہ، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے۔ تشریف فرما ہے ایک مقام پہ، ظاہراً اچانک بندے نے سید توجہ مبذول کرائی زیدی صاحب آسمان کی طرف، سرکار کی۔ سرکار نے نہیں دیکھا، اس نے آسمان کو دیکھ کے سرکار کو کہا سرکار وہ دیکھیں آسمان پہ کتنے خوبصورت ستارے چمک رہے ہیں۔ مسکرا کے فرماتے ساری زندگی تو نے آسمان کے ستارے دیکھے، کبھی زمین کے نہیں دیکھے؟ بس یہی تحفہ تھا۔ میں نے کہا چل زمین کے کبھی ستارے نہیں دیکھے سرکار، زمین پہ ستارے؟ فرمایا ہاں چمکتے بھی ہیں۔ سرکار ان کی نشانی کیا ہے؟ مسکرا کے فرماتے ان کی نشانی یہ ہے وہ جب بیٹھے، وہ جہاں بیٹھے، وہ جتنے بیٹھے سوائے ہمارے کوئی گفتگو ہی نہیں کرتے۔ آپ کی تو کیا خیال ہے
کل سے اپنی گفتگو کا رخ موڑ دینا. کل سے وعدہ کر لو اپنی ماں سے کسی کا گلہ نہیں کرنا, کسی کی غیبت نہیں کرنی. کوئی گالی دے تو مسکرا دینا, گالی کا جواب نہ دینا. قسم سے ساتھ امام فرماتے ہیں جو گالی دیتا ہے اللہ اس کی عمر کم کرتا ہے. جن سے ناراض ہو معاف کرنا شروع کر دو. گلے ملو آگے بڑھ کے. دیکھا میں کہتا تھا نا میں سچا ہوں, کہہ دینا یار تو سچا ہے. وہ کہے گا تجھے کیسے خیال آیا, کہہ دینا گا یار جب میت پڑی ہوگی نا تو پھر میرا وارث کھڑا ہو کے کہے گا اسے معاف کر دو. بات کی معافی کس کام کی, ابھی معاف کر دے. کوئی بات نہیں, جتنا زیادہ معاف کرتا جائے گا خیر بڑھتی جائے گی. قصور کسی کا ہے معاف کر دے, کچھ نہیں ہوتا. اگر زیادہ بھی دل ہے میں درد ہے مولا پہ چھوڑ دے. بہترین منتقم ہے. مہربانی. انشاءاللہ وہ آ کے جب اعلان انتقام کرے گا سب سے پہلا اعلان سرکار کا یہ ہوگا میرے معصوم محسن کا کیا قصور تھا. اللہ اللہ اکبر. آپ دی صاحب کاش میں مسائل پڑھ سکوں, کتابوں میں پڑھ بیٹھا ہوں. رجت کی جب آئے گا نا کہے گا میرے معصوم محسن کا کیا قصور تھا. سب سے پہلا بدلہ سرکار نے محسن سرکار کا لینا ہے. ہاں امت سے پوچھے گا میری دادی کا قصور کیا تھا. ہائے ہائے. ایک جگہ میں نجی محفل میں کچھ اہل سنت دوست تشریف فرما تھے, گفتگو سیدہ چل پڑی سیدہ پاک کے حوالے سے. تو وہ کچھ سن ایسا بیٹھے تھے تو مجھے کہنے لگے شاہ صاحب آپ ممبروں پہ کہتے ہیں حق لینے گئی تھی تو حق تو ان کا بنتا ہی نہیں تھا. مجھے کوئی بات نہیں, کوئی لڑنا ہم نے نہیں, پیار سے گزارشات پیش کرنی ہے. حق تو ان کا بنتا نہیں تھا. میں نے ایک جملہ کہا میرا دل آج مظفر گڑھ کو دے جاؤں. میں نے کہا بہن بیٹی کہیں چل کے آ جائے, حق نہ بھی بنتا ہو جو مانگتی ہے دے دو. بہنوں بیٹیوں کو کیونکہ سانجیاں ہوتی ہیں خالی لٹایا نہیں جاتا. کہ یقین کیجئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. کہتے سید یہ بات تو نے صحیح کی ہے. میں نے کہا بیٹی عام نہیں تھی, وہ تھی جس کے احترام میں محمد کھڑا ہو جاتا تھا. اہل سنت کتابوں کے حوالے موجود ہیں. جتنی دیر سیدہ کھڑی رہتی محمد کھڑے رہتے. اکثر اپنی ابا اتار کے کہتے سیدہ یہاں بیٹھ. اکثر ہاتھوں پہ بوسہ دیتے, سر چومتے. میرا دل ہے مظفر گڑھ جب سیدہ کا عقد ہوا رخصتی ہوئی نا, اس پہ ایک بات سناتا جاؤں. یا علی کے ہاتھ میں سیدہ کا ہاتھ دیا, ہاتھ دے کے محمد نے کہا تھا علی میری بیٹی روئے نا. ہائے ہائے ہائے, علی میری بیٹی روئے نا. اس لیے یا علی نے سیدہ کو قبر میں دفناتے وقت کہا تھا باپ سے شکایت نہ کرنا. اللہ اکبر. بڑا چھوٹا سن ہے سیدہ کا, بڑا چھوٹا سن ہے شہزادی کا. کہتے ہو نا 10 محرم کو, اللہ اکبر بہت بڑا دن ہے. 3 جمادی الثانی 14 جمادی الاول تاریخوں میں 2 دن لکھے ہیں. یہ بھی کوئی چھوٹے دن نہیں ہے. یہاں حسین خود یتیم ہوا, شہزادی تشریف لے گئی, سن بیٹھے ہو خالی واپس آئی. اب سب ایک جملہ اور سناتا جاؤ. نہ رونا آ رہا ہوں, آنکھیں بند کر کے نیچے منہ کر کے کہتے رہو محمد کی بیٹی تیرا اپنا مقدر, محمد کی شہزادی تیرا اپنا مقدر. ایک عالم کے بارے میں پڑھ رہا تھا کتاب میں. اکثر نماز پہ مصلی میں جب نماز پڑھ لیتے نا پھر ایک کاغذ اٹھاتے, کاغذ اٹھا کے اس کے بہت سارے ٹکڑے کرتے, کاغذ پھینک دیتے, پھر ٹکڑے چنتے. کسی نے پوچھ لیا حضور اکثر ہم نے آپ کو دیکھا ہے کاغذ کے ٹکڑے کرتے ہو, نیچے پھینکتے ہو, پھر چنتے ہو, اس میں راز کیا ہے؟ کہتے سوچتا ہوں محمد کی بیٹی کو کتنا ٹائم لگا ہوگا, ٹکڑے چننے میں کتنا وقت لگا ہوگا. اللہ اکبر. ایک منزل اور بڑھاؤ, بس میں دربار تو نہیں پڑھ سکتا, اشاروں میں پڑھ گیا. شہزادی واپس آئیں, شام والی نے آگے بڑھ کے ماں کا استقبال کیا. عباس کی آقا زادی نے استقبال کرتے وقت پوچھا اماں خیر تو ہے؟ گئی تھی تو سر کے بال کالے تھے. اماں واپس آئیں
تو سر کے بال سفید ہو گئے، خیر تو ہے، رو کے کہتی ہے میری شرم و حیا والی، میں حسن کا زہر دیکھ آئی ہوں، میں حسین کے گلے پہ چلتا ہوا خنجر دیکھ آئی ہوں، میں تیرے دربار بازار دیکھ کے آئی ہوں، اللہ اکبر، شرم و حیا والی میں دیکھ آئی ہوں، تو بازاروں میں کہے گی مجھے راستہ دو میں تھک گئی ہوں۔ اللہ کچھ دن زندہ رہی، زیادہ دن نہیں رہی۔ ایک دن یا علی گھر آئے، آ کے کہتے سیدہ مدینے کے لوگ کہہ رہے ہیں محمد کی بیٹی کو کہو رونے کا وقت مقرر کرے۔ اللہ اکبر، جس کا باپ مر جائے اس کو کہا جا رہا ہے رونے کا وقت مقرر کرو۔ آج معاشرے میں کسی کو کہہ سکتی ہیں نہیں، اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، رونے کا وقت مقرر کرو۔ ٹھنڈی آہ بھر کے محمد کی بیٹی کہتی ہے یا علی مدینے والوں کو کہہ دیجئے گا محمد کی بیٹی چند دنوں کی مہمان ہے، یا علی اگر ان کو میرا رونا برداشت نہیں ہے میرے لیے حجرہ بنوا دیجئے، یا علی میں حسنین کو ساتھ لے کے حجرے میں جا کے گریا کروں گی۔ ایک وقت وہ آیا امت نے حجرہ بھی گرا دیا، بین کر کے کہتی تھی آبا ذرا دیکھ تو صحیح تیری بیٹی کی حالت کیا ہے، آبا دیکھ تو صحیح جس بیٹی کے دروازے پہ آنے کے لیے اجازت مانگتا تھا